جو لوگ آج بھونکتے ہیں وہ کتا کتا ہی رہے گا، وہ شیر کبھی نہیں بنے گا۔ گھبرانے کی ضرورت ہے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے، ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ زولوجی کا علم قرآن پاک میں، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو کلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزوں یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دی ہے۔ اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں، اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاید میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ وہ کرے سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان غنی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو، جگہ بالکل نہیں ہے، جگہ بالکل نہیں ہے، ہلا تو جگہ ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دستور حیات محفوظ ہے۔ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے مذہب اسلام۔ قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے۔ ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا، وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لا کتابوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا ہی کمی وقار۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے نہیں۔ میاں میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟ تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو، ہمیں کرنی ہے
शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सलमान अली साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मुझे अफसोस इस बात का है नौजवानों को लेकर कि आज तुम जिस रास्ते पर चल पड़े, क्या ये मदीने जाने वाला रास्ता है? क्या तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी चाल चलन ये मदीने जाने वालों की हो सकती है? पीछे भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला कभी कुफार और मुशरिकीन की रजा के लिए अपने आप को नहीं बदलता, कभी गैरों की रजा के लिए जगह नहीं है, अपने चेहरे छिलाकर गटर नालियों में नहीं फेंकता। पीछे को हो रहा आज है, ये लोगों बात को यही तो तकलीफ है। मौलाना आप आज जो कह रहे हैं हमें 4 आप लोगों पब्लिक को देखो डबल हो गई आगे, तो पीछे को तो होंगे जब पैर थोड़े वो करें। हमारी तिजारत है, जॉब है, आपके कहने के मुताबिक क्या आप मौलवी बन जाए? मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुमने नौजवानों दुनिया के रूठने का तो ख्याल किया, मेरे मुस्तफा के रूठने का ख्याल नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा के बारे में कभी ख्याल नहीं किया। मोमिन की असल जिंदगी यही होनी चाहिए, दुनिया रूठती है तो रूठे, मुझे मनाना है तो मुझे अल्लाह के नबी को मनाए, बेशक। अगर वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, आज भी कौम मुस्लिम में एक चीज की बेदारी आ जाए, दुनिया चुन चुन करके नबी पाक की सुन्नतों को हमारे माशरे से खत्म करना चाहती है। इन्होंने हमारी शनाख्ती खत्म कर दी, आइडेंटिटी खत्म कर दी। पॉश एरिया में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान को हैं जो मोहम्मद अहमद नाम रखने से भी घबराने लगे। जी नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर तुमने दुनिया के खौफ से अपने आप को बदलना शुरू किया तो एक बात याद रखना, ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देगी। न तुम अपने गाँव के रहोगे न वहाँ के बन सकोगे। और हमने देखा है कैसे कैसे लोगों को हाँ चलो 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 जो दूसरों को राजी करने के लिए भटकते रहे, न वो अपने दीन के रहे न दूसरों के दीन के रहे। इसीलिए आपके पास एक ही उपाय है, एक ही इलाज है जिसको आला हजरत ने भी फरमाया था, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो उनसे। बेशक बेशक। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। बेशक बेशक। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक। मुझे ऐसा लगता है आज वक्त ज्यादा हो चुका है और आपकी ये अफरा-तफरी शायद सुनने की मूड में नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ होनी चाहिए और सलात व सलाम के बाद हम अपने इजलास को खत्म करते हैं। जैसा नहीं, अगर आपका इरादा है तो मैं सुबह तक सुनाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, तारीख फिदा का या रसूल अल्लाह, तारीख फिदा का या रसूल अल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुरादाबाद वाले, ढकिया वाले या आस पड़ोस वाले जितने जमा हैं, शायद हो सकता है ठंडियों ने तुम्हें ठंडा किया हो और मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें गर्म कैसे करना है। थोड़ी देर की बात है। ये जो मजमा है, ये जो तुम्हारे चेहरों की मुस्कान है, या ये जो तुम्हारे नारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिंबर पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारे नारे कुफ्र की धरती में भी ज़लज़ला लाते हैं। आज दुनिया परेशान है कि हमने जिन चीजों को खत्म करने की कोशिश की थी, अब हर मोहल्ले से लब्बैक या रसूल,
ہر بستی سے لبیک کا لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہاں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے, اپنے تخت کے بل بوتے, اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے, ماریں گے, قتل کریں گے, اسلام کو مٹائیں گے, خاک مٹائیں گے, تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی. کیا خاک مٹاؤ؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے, کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثرا میں ہے اور اس کی شاخیں اوجہ ثریا پر ہے. اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے, اس کے پتے کا بحال بکا کرنا بھی مشکل ہے. دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے. نہ قارون کے برابر ہے, نہ شداد کے برابر ہے, نہ فرعون کے برابر ہے, نہ حامان کے برابر ہے. بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی, نہ مٹا سکیں گی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا, یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے. ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہم بھٹکے ہوئے تھے, ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا, ہرگز نہیں دیتا. لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں, بغداد میں مسلمانوں کا ملک, تاریخی وراثت ہماری رہی ہے. تاتاریوں نے حملہ کیا, تباہ و برباد کیا بغداد کو, اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے. دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا. بادشاہ کی جو بیٹی تھی تاتاریوں کی, ایک جگہ سے گزر رہی تھی, ایک سچے مومن کو دیکھا ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. سبحان, اذان دے رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی, اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں, گردن مار رہے ہیں, یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے. یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں, یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے, وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے. کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو؟ ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو, پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک. عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے. تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی, تو تاتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی, بادشاہ کی بیٹی, اسے گرفتار کروایا. لاؤ اس مولوی کو, اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں کہ بغداد پورا ڈھونڈ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو, ہم مان رہے ہیں, اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو. اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے, میرے لیے میرا رب بھی ہے. دنیا چاہے جو بھی ہو, جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہا. سبحان اللہ, سبحان. اب سنیے, اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے, اسی کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا. یہی اس تاتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو, پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے, یہ بھی تو وہی تھے, یہ مارے گئے اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد میں. دیکھو تاتاریوں کو, وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا, تمہارا خدا ہی دیا ہے, پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے, اس عالم دین نے کیا کہا. کہا کہ خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں.
تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کیا بھی ریوڑ، جی بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے۔ بکری اور کتے کا کیا لینا دینا، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھے، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں